غازی عباس کی شہادت کا منظر امام کی آنکھوں میں تھا، دل چھلنی تھا، دل بے چین تھا۔ ایسے میں ہم شبیہ پیمبر تنویر مصطفیٰ تصویر مرتضیٰ، مولا علی اکبر سامنے آئے، بابا سب چلے گئے ہیں، مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیمبر جو تھے، حضور کے ہم شبی جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد، کوئی ہارٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا۔ بیٹے کو، ہم شبیہ پیمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا، کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے اور کہتے تھے، میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے، آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا، بابا یہ کیسی محبت ہے، اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا، یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، مفہوم مخالف مراد مت لے لیجیے گا۔ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور علی اکبر کھڑے ہو کر کہتے، 18 سال کے جوان، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل فخر الاماثل لکھتے ہیں، 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا، بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے۔ بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیبیوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے، امام نے فرمایا، علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کرے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے، حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاذ زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے،
اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے. بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے. اتنے مشابہ تھے, مشابہت اتنی تھی. امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے, کون ہے یہ, کتنا خوبصورت ہے یہ, کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس. تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے. مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر, اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے, حسن تھا, صحت تھی, طاقت تھی, جرأت تھی, شجاعت تھی, گھوڑے پر سوار تھے, اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا ارض کربلا مرعوب تھا. اسی میں آپ کی آواز گونجی. اچھا حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا, آواز بھی حضور کے مشابہ تھی, اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی, کہ میں علی ہوں, حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے. نحنو اہل البیت اولا بالنبی, کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں. اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں, حسین کا بیٹا, اور وہ علی کے بیٹے ہیں. امام حسین کی شان بھی کیا ہے, جس کے بابا بھی علی ہیں, جس کا بیٹا بھی علی. میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں, بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو. وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی. مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا, سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے, کوئی نکلتا نہیں تھا. مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف, اور بڑا نقصان کیا ان کا, اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے, اور پلٹ کر کے آئے, اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی, صرف. ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا, چلچلاتی دھوپ, کربلا کے ریگزار, اور اس پر لوہے کا لباس, وہ گرم کرتا تھا, زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی, بے چین تھے. صرف 2 گھونٹ پانی پڑے. احساس کر لیں میری قوم کے جوان, کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں. مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے, تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے, الا ماشاءاللہ روزے سے ہی جی چراتے ہیں, اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا. ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا, تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے. یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن 3 دن کی پیاس ہے, 3 دن کی پیاس. غم ہے, تکلیف ہے, مصیبت ہے, خاندان والوں کی لاشیں ہیں. ایک لاش پڑی ہوتی ہے, ایک لاش, پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے, غم میں ڈوب جاتا ہے. اہل بیت کی ہمت کی داد دیں, سر کٹانا, گھر لٹانا, کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا, اے خاندان اہل بیت. امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پانی سینے سے لگائے, میرے بچے, میرے لال. جب میں پیاس میں ہوتا, سفر میں پانی نہیں ہوتا, تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے, بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چس. سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی, جو سوکھ کر گویا کے کاٹے کی مثل ہو گئی تھی, وہ زبان جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا. زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی. احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے, میرا بابا بھی پیاسا ہے. ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں, یہ کسے سنائیں گے. واپس پلٹے اور آخری سلام کیا. بیبیاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر, مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے. گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو, شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو. مولا علی اکبر پلٹے, پلٹنے کے بعد
दुश्मनों में से बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला हुआ, अम्र से मुकाबला हुआ, तलहा से मुकाबला हुआ। इस तरीके से जो पहलवान उनके पास थे, मुकाबला करते करते मौला अली अकबर ने सबको जहन्नम रसीद किया। फिर आखिरी में शिमर की बदतरीन और मलऊन आवाज़ गूंजी, चारों तरफ से इसे घेर लो और तीरों की बारिश कर दो। एक बदबख्त ने नेज़ा उठाया और ज़ोर से सीने पर इमाम अली अकबर को मारा। अली अकबर के सीने पर जैसे ही नेज़ा घुसा, सर चकराया और हुसैन का लाल हम शबी पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा ज़मीन पर आई। ज़मीन पर आई तो कहा, बाबा मेरी ख़बर लीजिए। इब्न असाकिर कहते हैं कि जब अली अकबर ने कहा बाबा मेरी ख़बर लीजिए, 56 साल 5 महीने 5 दिन इमाम हुसैन की उम्र थी। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र थी। इमाम अली मकाम दौड़े तो क्या देखा कि मौला अली अकबर करबला की रेत पर तड़प रहे हैं। एक तड़प है। और जब आप वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद बेटे की पेशानी पे हाथ रखा, हाथ रख करके कहा, बेटा क्या हुआ? बाप की हाथों की ठंडक जब पेशानी पर महसूस की, आंखें खोली और खोलने के बाद कहा, बाबा सीने में बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द है, ये नेज़ा दर्द और तकलीफ़ पहुँचाता है। इमाम पाक से कहा, बाबा अगर अभी भी ये नेज़ा आपने मेरे सीने से निकाल दिया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर लड़ूंगा और फिर इनसे लड़ने की अपने अंदर ताकत रखता हूँ। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे का सर ज़मीन पे रखा। ज़मीन पे रखकर 56 साला बाप ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद 18 साल के बेटे के सीने में जो नेज़ा लगा था, जैसे उसको ज़ोर से खींचा, इब्न असाकिर कहते हैं नेज़े की अन्नी पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। नेज़े की अन्नी पर जब बेटे के दिल का टुकड़ा देखा इमाम ने, तो इमाम की कैफियत गैर हो गई और फिर जवां साल बेटे का लाशा उठाया। कहते हैं बेटे के लिए बाप का जनाजा पढ़ना कुछ मुश्किल तो होता है, लेकिन बाप के लिए बेटे का जनाजा उठाना ये सब के बस की बात नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, मौरखीन लिखते हैं 18 साल के बेटे का लाशा 56 साल के हुसैन उठाते हैं और आसमान की तरफ निगाह करते हैं, ऐ कादिर व कय्यूम मेरी ये जवान साल कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, ये कह कर के लाते हैं, खैमे में रख देते हैं। कोहराम बपा हो गया, खैमे के अंदर पूरे खैमे खाली हो गए, कोई नहीं बचा। खैमे सब खाली हो गए, कोई नहीं बचा, खैमे वीरान हो गए। हाय हाय, लोग समझ रहे थे हमारी मुरादें पूरी हो गई क्योंकि हमने ख़ानदान नबूवत को ख़त्म कर दिया। ऐसे में इमाम अली मकाम सोचते हैं अब क्या करें। इतने में बिस्तर पर, वो भी चमड़े के बिस्तर पे लेटे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन से बीमार थे, कहते हैं बाबा अब मैं जाऊंगा। इमाम कहते हैं बेटे तुम कैसे जाओगे, बीमार हो। अली इज़्ज़त इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली औसत कहते हैं बाबा मैं जा सकता हूँ, और जैसे उठने की कोशिश करते हैं ज़मीन पे गिर जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठने की कोशिश करते हैं, ज़मीन पे गिर जाते। इमाम ने कहा बेटा तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? क़यामत तक हुसैन की नस्ल तुमसे बाकी रहेगी। नाना की, बाबा की जो अमानतें मेरे सीने में हैं वो तुम्हें लेना है, तुम नहीं जा सकते। अभी यही बातें